آج کی ویڈیو میں ریحان جو کہ سنا کے بڑے بھائی ہیں سنا کو ٹائپس آف انٹرپرینورز کے بارے میں بتائیں گے، جیسے کہ ہوم بیسڈ انوویٹرز اور ہسلر انٹرپرینورز کیا ہوتے ہیں۔ ہم ان کے فرق اور خاصیت کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ڈیجیٹل اور ٹریڈیشنل انٹرپرینورز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سنا اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے جب اس کی امی اسے کھانے کے لیے بلاتی ہیں۔ کھانے کے دوران سنا کا دھیان ٹی وی شو میں ہوتا ہے۔ ریحان اس کا انٹرسٹ دیکھ کر اس سے اس کے حوالے سے دریافت کرتا ہے۔ سنا، اس شو میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تمہیں یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے؟ بھائی، آپ کو یاد ہے کل رات ہم نے انٹرپرینورز کے بارے میں بات کی تھی؟ جی یاد ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہ رہی تھی، اسی لیے ایسے پروگرامز دیکھ رہی ہوں۔ کیا تمہیں انٹرپرینورز کی ٹائپس کے بارے میں معلوم ہے؟ آپ نے مجھے ہوم بیسڈ انوویٹرز اور ہیسلر انٹرپرینور کے بارے میں بتایا تھا، کیا آپ مجھے مزید اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلو ہم ہوم بیس انٹرپرینور سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو گھر سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ اکثر چھوٹے بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، مثلاً ٹیوشن۔ لوگ گھر میں ہی اکیڈمی کا سسٹم شروع کرتے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جو لوگ کھانا بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، گھر سے کھانا بنانے کا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت یا شوق کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کھانا ہوٹل سے بھی سستا ہوتا ہے۔ اسی طرح کنٹینٹ رائٹنگ اور ڈیزائننگ کا کام بھی ہوتا ہے۔ لوگ گھر بیٹھ کر انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں۔ ان بزنس کے سائز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تعین ہمارے بائی پروڈکٹ اور کسٹمر کے رد عمل سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹے بزنس شروع کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑی فرم میں بنا لیتے ہیں۔ میری ایک دوست کی امی نے سینٹڈ کینڈلز کا کاروبار شروع کیا۔ وہ گھر پر کینڈلز بناتی ہیں اور ان کو بیچتی ہیں۔ وہ ویکس کو ٹھنڈا کرتی ہیں اور پھر کینڈلز کو روم سٹور میں سٹور کرتی ہیں۔ تو وہ بھی ایک انٹرپرینور ہے۔ اگر سب ان کو سپورٹ کریں گے تو ان کا بزنس گرو کرے گا۔ وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتی ہیں اور انہوں نے بہت سے انفلوئنسرز کو بھی کینڈلز فری میں دی تھیں، لیکن ان کا کام ابھی محدود ہے۔ گھر پر بزنس کرنے کا بڑا نقصان یہی ہے کہ ہمارے پاس کسٹمرز کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹ کی تفصیلات بھی غلط طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، آپ کو لوگ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، مثلاً آرڈر کرتے ڈیلیوری کے ٹائم پر جواب نہیں دیتے۔ جی بھائی، ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا تھا۔ دوسرا نقصان گھر پر کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ ماحول میسر نہیں ہوتا۔ گھر میں بہت سے مسائل ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر جب ہم اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو وقت کے مسائل اور دیگر کمٹمنٹس کی وجہ سے لوگ اپنے شوق کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری ورک فورس کم ہوتی ہے، جو کہ مزید مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کیا ہوم بیس بزنس کے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ہمیں مالک مکان کا کرایہ نہیں دینا ہوتا، آپ ہی سی او ہوتے ہیں اور تمام حکمرانی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ سیٹ اپ کی کاسٹ بھی بچ جاتی ہے کیونکہ یہ کسی پروفیشنل سے نہیں کروایا جاتا۔ آپ ہر چیز کے باس خود ہوتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ بیس انٹرپرینورز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ٹائپ ہے جس میں ہم اپنا کاروبار انٹرنیٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے کسٹمر سے رابطہ کرنا۔ اور وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے پروڈکٹس کی انفارمیشن کے حوالے سے ویب سائٹس جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ بنا لیتے ہیں، اور وہاں بار بار لوگوں کو اپنے پروڈکٹس خریدنے کے بارے میں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کام ویب سائٹس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی مالی رسک بھی ہوتا ہے؟ بالکل، اس میں رسک ہوتے ہیں، جیسے باقی لوگ بھی آن لائن سیٹ اپ بنانے کے لیے مالی رسک لیتے ہیں۔ رسک کے بغیر کوئی بھی بزنس اچھے سے چل نہیں سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس طرح کے کاروبار کے بنیادی فائدے اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کاروبار میں آپریٹنگ کاسٹ بہت کم آتی ہے، ہمیں مینٹیننس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم کسٹمر سے اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، ان سے آن لائن کمیونیکیٹ کر کے ان کو کسٹمائز آرڈر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سیکیورٹی کی کمی ہوتی ہے، جیسا ہم نے سائبر تھریٹس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہیکرز ہماری ویب سائٹ کو ہیک کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمر سے آمنے سامنے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں اسکیم ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھروسہ کرنے میں کافی وقت لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انوویٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منفرد آئیڈیاز لاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ اپنے بزنس کو پریکٹیکل طریقے سے چلانے میں زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے آئیڈیاز کو حقیقت میں بدلنے کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں بہت پیشن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے آئیڈیاز بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ ویسے یہ لوگ کسٹمرز کو اپنی جانب کیسے کھینچتے ہیں؟ اگر کوئی نئی چیز لوگوں کو فائدہ دے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو خریدنا چاہیں گے۔ لوگوں کو ویسے بھی نئی چیزیں استعمال کرنے اور دکھاوے کا شوق ہوتا ہے،
بل گیٹس، اسٹیو جابس، ایلن مسک اور لیری پیج جیسے لوگ انوویٹرز ہوتے ہیں۔ کیا اس کے کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، انوویٹر ہونے کے فائدے اور نقصان دونوں ہوتے ہیں۔ آپ کو پہلے مارکیٹ میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مقابلہ کم ہوتا ہے، آپ اپنے کام کرنے میں گھنٹوں کا تعین خود کرتے ہیں، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات پر آتے ہیں۔ مثلاً آپ کو انوویٹو کام کرنے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو لوگوں کو فنڈنگ کے لیے منانا پڑتا ہے کہ یہ ایک کامیاب کام ہوگا۔ جو بھی ہو جائے، انویسٹر ہمیشہ نئی چیزوں میں انویسٹ کرنے سے گھبراتا ہے۔ ایک چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر مزید بہتر آئیڈیاز کے ساتھ مارکیٹ میں آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کو صبر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ آپ کو چیزوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اور صبر سے ان کے کامیاب ہونے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ چیزوں کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت اور صبر کے ساتھ کام کریں، اور اسی میں آپ کو بہت سے مسائل بھی پیش آنے کے امکانات ہوں گے۔ اس طرح تو میں 50 سال کی ہو جاؤں گی۔ پریشان نہ ہو، اگر تمہارے پاس اتنی توانائی نہیں ہے تو تم امیٹیٹر بھی بن سکتے ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ نقل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سے موجود آئیڈیاز میں مزید بدلاؤ لا کر اس کو اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کا پروڈکٹ خریدیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو بہت یونیک بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کیا کاپی کرنا ایک غلط کام تو نہیں؟ یہ کافی سملر ہوتا ہے، لیکن کاپی نہیں ہوتا۔ امیٹیٹرز پہلے سے موجود پروڈکٹس پر نئے فیچرز شامل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو خریدنے کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ جیسے لیمبورگینی بگاٹی سے الگ ہوتی ہے۔ دونوں گاڑیاں ہیں، لیکن دونوں کی ڈیمانڈ اور سیلز ریٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ امیٹیٹرز کے لیے بھی کئی فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بزنس پلان حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب آپ کو بالکل اسکریچ سے کام شروع نہیں کرنا، آپ کے پاس ایک بیس موجود ہوتی ہے۔ آپ اپنے آئیڈیا کو اصل آئیڈیا سے کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی پسند کی چینجز شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ سہولت بھی موجود ہوتی ہے کہ آپ پہلے کی گئی غلطیوں کو اب نہ ریپیٹ کریں۔ اس طرح کے بزنس میں ضروری ہے کہ آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ میں بڑے چینجز لائیں، نہ کہ چھوٹے موٹے چینجز۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ کو لوگوں کے رد عمل سے مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ رسک لینا تو اس کام کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن کامیابی بھی اسی کے ساتھ آتی ہے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو ہم ہسلرز کہتے ہیں۔ یہ محنتی لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بڑا کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ چھوٹے کام سے شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے ایم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ ان کے آئیڈیاز اوریجنل آئیڈیا سے کمپیئر کیے جاتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو بہت رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ اکثر ٹیم ممبرز کام چھوڑ جاتے ہیں یا پھر اپنی حدود پامال کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہرسلر ہو کر کامیاب بنے؟ ہاں، مارک کیوبن جس نے ٹریش بیگز اور پوسٹ اسٹیمپس بیچنے سے کام شروع کیا، آج اس کی سونے کی دکان ہے۔ بھائی، کیا یہ سب ایک طریقہ فالو کرتے ہیں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے؟ نہیں، بزنس ایتھکس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اور دوسرا ڈیجیٹل میتھڈ۔ ٹریڈیشنل طریقے میں بالکل لوکل سٹور کی طرح کام ہوتا ہے، جو لوکلز کو اشیاء فراہم کرتا ہے۔ کسٹمرز جا کر اشیاء دیکھ اور خرید سکتے ہیں۔ مال اور شاپس کی طرح اس سے ایک ویلیو کریٹ ہوتی ہے۔ دوسرے طریقے میں ہم اپنے پروڈکٹس کو آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بیچتے ہیں۔ اب یہ یوٹیوب، بلاگز، انسٹا پوسٹ یا کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ پلیٹ فارمز ان لوگوں کو پے بھی کرنے لگتے ہیں جو کہ اچھے خاصے فالوورز بنا لیتے ہیں۔ کیا میں بھی ایک انٹرپرینور بن سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، تم بھی ایک دن کامیاب ہوگے۔ بس خود کو لوگوں سے کمپیئر نہ کرنا، سب کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ خود پر محنت کرو اور کنسسٹنٹ رہو۔ میں فوکس رہنے کی پوری کوشش کروں گی۔ چلو اب ایک چھوٹا سا کوئز لیتے ہیں